بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور یقین کیجئے کہ آج جو ہم گفتگو کریں گے، میرا بالکل دل نہیں ہے کہ وہ گفتگو کی جائے جو کہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، اور میں چاہتا بھی نہیں کہ اس موضوع کے اوپر بہت زیادہ کوئی بات کی جائے، کیونکہ یہ اتنا گراوٹ والا پہلو ہے ہماری زندگیوں کا کہ اس کو زیادہ ہوا دینا جو ہے وہ بڑا ہی نامعقول ہے۔ حدیث اگر لکھی ہوئی ہے بخاری شریف میں تو اور اس کو کوئی اپنی زبان میں پڑھ دے اور آپ کو وہ اپنے مسلک کے مطابق یا آپ کے اپنے ایمان کے مطابق آپ کو قبول نہ ہو، تو آپ کا حشر ویسا ہوتا ہے جیسے جمشید صاحب کا ہوا، جو ہمارے اچھے میوزیشین بھی تھے اور پھر بعد میں انہوں نے دین کا کام بھی کیا۔ تاریخ کی کتابوں میں، اب میں یہ تاریخ کی کتابیں جو ہیں نا، اس میں حدیث کو بھی شامل کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ 6 کتابوں میں احادیث کو شامل نہ کرتے ہوں، لیکن بہت سی احادیث کی کتابوں میں آپ کو یہ بات بڑی واضح طور پہ تفاسیر کے اندر بڑی واضح طور پہ بڑے بڑے آئمہ کے ہاں یہ بات ملے گی کہ امام علی کرم اللہ کے اوپر جو ہے وہ ممبر سے سب و شتم جو تھا وہ ہوتا تھا۔ اب آپ اس کا ترجمہ جو ہے وہ اپنے مطابق کریں، جو مرضی کریں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ اس بات کو بھی ڈینائی کر سکتے ہیں کہ تاریخ کے اوراق نے یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ کے رسول کے بہترین ساتھی حضرت ابو بکر صدیق جو ہے، ان کے صاحبزادے حضرت محمد بن ابی بکر کو جو ہے ان کو شہید کیسے کیا گیا؟ گدھے کی اندر پیٹ میں ڈال کے یا ان کی کھال میں لپیٹ کر آگ لگائی گئی۔ آپ ساری چیزوں سے اعتراف کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں جی ہماری تاریخ کا ایسا نہیں ہے، مان لیتے ہیں، چلیں کر لی بات، اس کے اوپر کوئی میں بحث نہیں کرتا کیونکہ آپ بڑے لوگ ہیں، آپ کا علم زیادہ ہے۔ لیکن کیا آج آپ اردو بازار جائیں، وہ کراچی کا اردو بازار ہو، لاہور کا اردو بازار ہو، یا جو بھی اردو بازار ہو، اور بڑے بڑے تھانوی، بڑے بڑے چشتی، بڑے بڑے قادری ٹائپ جو لوگ ہیں، میں کسی کا نام پرٹیکولرلی نہیں لے رہا، ان لوگوں کی کتابوں کے اندر آج بھی یہ لکھا ہوا ملتا ہے، لا الہ الا اللہ بریکٹ اپنا نام رسول اللہ۔ آپ نے کبھی ان پہ فتویٰ نہیں لگایا کیونکہ آپ کہتے ہیں جی یہ اس کی حالت سقر تھی، یعنی کہ وہ ٹرانس کی حالت میں تھے۔ تو اس کا مطلب اگر کوئی آدمی پاگل پن میں ناموس کر جائے یا کوئی ایسی غلط بات کر جائے تو اس پہ یہ فتوے نہیں لگنے چاہیے۔ پتہ نہیں یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، لیکن یہ جو ہمارے اتنے اچھے میں کیا کہوں، میں تنصیب میں کوئی لفظ غلط نہیں کہنا چاہتا، یہ جو کینیڈا میں بیٹھ کے مفتی مبینہ طور پہ مفتی صاحب نے جو کہ ہمیشہ جو عام طور پہ ذکر کرتے تھے وہ لڑکیوں کے نکاح کا کرتے تھے، لڑکیوں کی خوبصورتی کا کرتے تھے، اپنے نکاحوں کا کرتے تھے، اور ہمیشہ کہتے تھے کہ اسلام بڑھانے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ 4 شادیاں کرے، کیونکہ ان کی اپنی 4 شادیاں تھیں۔ تو وہ ممبر پہ بیٹھ کے اپنی شادیوں کا ذکر جو ہے وہ تذکرہ جو ہے وہ کرنے والے جو تھے، ان کو کہیں موقع مل گیا، اب غلطی سے میں کیا کہوں اس بات پہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امی ہونے کا، اس پہ بات کرنے کا، قرآن کے اوپر بات کرنے کا، دونوں طرح سے انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے، اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غلط الفاظ کا چناؤ ہوا ہو، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ غلط الفاظ کا چناؤ ممبر پہ بیٹھ کے ہو سکتا ہے، لیکن ہونا چاہیے؟ اس کا جواب ہے نہیں ہونا چاہیے۔ نیت پہ شک کرنی ہے، نیت پہ بھی شک نہ کریں، لیکن کم از کم ایک آدمی جب ایک سرجن بن جاتا ہے، ایک ڈاکٹر بن جاتا ہے، ایک پروفیسر بن جاتا ہے، ایک انجینئر بن سکتا ہے، تو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ میں پل بناؤں گا اس میں سریا نہیں ڈالوں گا، میں پل بناؤں گا لیکن میں WL/4 کا فارمولا نہیں جانتا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن یہ صرف جو برکت ہے نا، یہ ہمارے علماء اکرام کو ہے کہ وہ جس مرضی مقام پر جو مرضی زبان استعمال کر لیں، ان کو اس بات کی کیا کہنا چاہیے فیکلٹی اور فیسلٹی اویلیبل ہے کہ وہ کہیں گے کہ غلطی ہو گئی جناب ہم سے چھوٹی سی، تو ہم اس پہ رجوع کرتے ہیں۔ یہ رجوع کرنے کا جو وصف ہے، جو ایک پریولیج ہے، کیا یہ عام مسلمان کو بھی حاضر ہے؟ اس کو بھی یہ ضروری ہے کہ اس کو بھی یہ مل جائے؟ تو اس کا اگر یہ ہے تو پھر آپ نے ایک جو میں پنجابی میں جملہ استعمال کر رہا ہوں، آپ نے جو نیا کٹا کھولا ہے نا، وہ کٹا یہ ہے کہ اب نئی گفتگو سیکولر مائنڈ یہ کرے گا کہ 290 والا جو سی والا جو ہے لا، اس کے اندر رجوع کرنے والا جو کلوز ہے وہ دوبارہ ڈالا جائے۔ اب آپ جب ممبر پہ بیٹھ کے نئے نئے کٹے کھول رہے ہیں تو آپ کو شرم اور حیا اس لیے نہیں آتی، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ بنیادی طور پہ ہمارے جتنے بھی ایسے لوگ ہیں
وہ باہر کی امیگریشن یا وہاں کی اسائلم لینے کے لیے ایسی فتنہ انگیز بات کر جاتے ہیں جس سے کہ ان کو اسائلم لینا یا باہر کی سٹیزن شپ لینا جو ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے. اس لیے محمد علی انجینئر نے بالکل صحیح بات اور صحیح مشورہ دیا ان مفتی صاحب کو کہ جناب ابھی آپ کینیڈا میں ہی رہیں, اور لگتا یہ ہے کہ وہ ابھی کینیڈا میں ہی اپنی تشریف کو رکھیں گے. لیکن یہ تذلیل کا پتہ نہیں لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں, انہوں نے اپنی گفتگو میں کی, اور جو انہوں نے الفاظ کا چناؤ کیا اور اپنے کم علم ہونے کا جو انہوں نے سکہ بند ثبوت پیش کیا, اس پہ اب میرے خیال میں علماء کو بھینس کی بہن ہوتی ہے, اس سے باہر نکلنا چاہیے اور واضح طور پر سٹانس لینا چاہیے کہ ان لوگوں کو اگر چھوٹ ہے تو کیا واقعی باقی عوام کو بھی چھوٹ ہونی چاہیے. اگر ان کو چھوٹ ہے تو جو باقی عوام کو سزائیں ملی ان کے اوپر بھی نظر ثانی ضرور ہونی چاہیے. آج ہمارے ساتھ انتہائی محترم حسن رضا. السلام علیکم جناب, خیریت سے ہیں آپ نے ویڈیو تو دیکھا ہے, سنا بھی ہے, ساری دنیا نے سنا ہے. محمد یحییٰ بھائی صاحب ہیں, السلام علیکم یحییٰ بھائی, خیریت سے ہیں آپ. اور جناب انتہائی محترم علامہ سید الرحمان صاحب ہیں, آپ اسمائل کر کے میری طرف ہرگز نہ دیکھیں. اور طارق شریف زادہ صاحب, السلام علیکم, خیریت سے ہیں سر. اگر آپ اجازت دیں تو یحییٰ بھائی سے شروع کر لوں پہلے. یحییٰ بھائی آپ اس پہ ذرا پہلے اپنا جملے کچھ کہہ دیں, ایسے فرما دیں جو کہ آپ نے سارا سنا ہے, آپ اس کو قید و بند کیسے کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. بلال بھائی, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مفتی صاحب کا جو ویڈیو بیان سامنے ہے یہ ان کی حماقت ہے, ہم اس کو قطعاً اس کی تائید نہیں کرتے. ٹھیک. اور اوپر سے اس چیز کو اس کا امپلیمنٹ جو ہے نا اس کے اوپر کسی بھی فرد کی طرف سے یہ قانونی طور پر شرعی طور پر دونوں طور پر غلط ہے. کہ وہ عالم دین غلطی کرے یا عوام, اسلام کا قانون سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. وہ قانون کیا ہے؟ وہ قانون یہی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا تھا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها, کہ اسلام کی نظر میں سب برابر ہیں. یہ انصاف ہے. قانون کیا ہے اس کا؟ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نبی علیہ السلام کی توہین کرتا ہے تو پہلے تو توہین ثابت ہونا ضروری ہے, پھر اس کے مطابق عدالت کا فیصلہ. سننے سے توہین ثابت ہوتی ہے کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام کی توہین کا مطلب اس کے الفاظ کے چناؤ کا انداز غلط ہے, اس کے اندر اسے صحابہ کرام کے بارے میں فہم ہے وہ غلط ہے اس کا. یہ بڑے آپ نے لفظ نرم استعمال کر لیے, فہم غلط ہے. جی, انہیں اور الفاظ کا چناؤ بھی غلط ہے. آپ کے خیال میں توہین نہیں ہوئی ہے؟ نہیں, توہین کا معاملہ جو ہے اس انداز میں وہ فہم ہے, یہ کہتا ہے الفاظ کا چناؤ غلط ہے اور اس کی یہ غلطی ہے اور یہ انداز درست نہیں ہے. اگر یہ عام کوئی شخص کرے تو وہ بھی غلط ہے, چناؤ غلط ہے, اس کو بھی زیب نہیں دیتا. زیب نہ دینا ایک الگ بات, غلط بات ہے نا, چناؤ کا غلط ہے نا ان کا. لیکن ایک شخص جو ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے کیا اس کا ذمہ زیادہ ہے؟ وہ بھی بالکل زیادہ ذمہ, اس کو زیادہ محتاط ہونا چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ وہ دین کا لیڈر ہے, وہ دین کا قائد ہے, لوگوں کا رہنما ہے دینی اعتبار سے, اس کی ذمہ داری زیادہ عام آدمی سے. ٹھیک ہوگی. حضور اقدس میں کمپیئر کروں, معاذ اللہ میں کانوں کو ہاتھ لگا کے توبہ کر کے کروں, میں یہ گفتگو کروں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ان پڑھ تھے, معاذ اللہ. میں ایمان کے طور پہ یہ بات بالکل نہیں سمجھتا کہ وہ امی کا مطلب جو ہے وہ ان پڑھ ہے یا بے پڑھ ہے یا قطعی طور پہ ہے. میرے وہم کے اندر اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ دنیاوی طور پہ ان کا کوئی استاد نہیں ہے, نہ ہو سکتا ہے. اللہ نے ان کو ڈائریکٹ تعلیم جو ہے وہ دی, ورنہ وہ کبھی قلم نہ مانگتے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی اور شخص یہ غلطی کرے تو اس کے اوپر بھی قانون جو ہے وہ سختی سے پاکستان میں لگے بھی ہیں اور لگنے بھی چاہیے, توہین نہیں کرنی چاہیے. لیکن اس معاملے کے اندر آ کے ہم جو الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں, کیونکہ وہ عالم دین ہے مبینہ طور پہ, تو ہم کہتے ہیں کہ الفاظ کا چناؤ غلط تھا اس لیے رجوع ہے, جبکہ ان کی اپنی ویڈیو اویلیبل ہے جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے پہ رجوع کا کوئی جواز پیدا ہو ہی نہیں سکتا. جس نے توہین رسالت کی اس نے کی. میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دے رہا ہوں, میں یہ دینا نہیں چاہتا. انہوں نے کہا کہ وہ امی تھے, ان پڑھ, ٹھیک, لیکن ہم ان کو کیوں فالو کریں؟ وہ نہ ہماری طرح لباس پہنتے تھے, نہ ہماری طرح کھانا کھاتے تھے, لیکن جاپان کا اسکالر ہے, وہ پڑھا لکھا ہے, وہ سائنسدان ہے, اس نے کنٹریبیوشن کی ہے, میں اس کو فالو کروں تو کچھ سینس بنتی ہے. یہ توہین میرے نبی کی نہیں ہے. تو آپ نے یہ جو دروازے کھولنے ہیں اس گفتگو کے بعد, وہ تو بڑے خطرناک ہوں گے. دیکھیں بلال بھائی, سب سے اصولی اور پہلی جو بات ہے وہ میں کروں گا, آپ ذرا مجھے 2 منٹ دیجیے. جی بسم اللہ. پہلی بات یہ ہے کہ کیا چیز تکفیر ہے, کفر کیا ہے, تضلیل گمراہی کیا ہے, تفسیق فسق کیا ہے, تجہیل جہالت کیا ہے, تخطو خطا کیا ہے. یہ جب عوام کو سزائیں مل رہی تھی تب یہ بحث کرنی تھی نا آپ نے, تب یہ کہنا تھا نا کہ سنے مجھے, تب آپ نے سنے کیوں نہیں کہا؟ یہاں پہ جب مفتی کوئی آ گیا تو وہاں پہ سنے, یہاں پہ ڈیفائن کریں پہلے کہ یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. بحث کی سہیلی کیوں بن گئی بھائی؟ میری بات سنیں گے تو میں اسی آپ کی بات کا جواب دوں گا. میں نے 6 چیزیں گنی ہیں آپ کے سامنے.
تکفیر ہے، تضلیل ہے، تفسیق ہے، تجہیل ہے، خطا ہے یا راجع اور مرجوع کی بحث ہے، یہ اس کے مختلف دائرے ہیں۔ جب تک اس چیز کا تعین نہیں ہو سکے گا کہ یہ تکفیر ہے کہ نہیں ہے، یہ توہین ہے کہ نہیں ہے، کس نے کرنا فیصلہ؟ جی یہ کس نے کرنا؟ یہ اس کے اوپر اسلام کے اصول واضح ہیں، قرآن و سنت اس کے اوپر موجود ہے۔ اچھا، قرآن و سنت اس کے اوپر واضح ہے، عوام کے لیے اویلیبل نہیں، سب کے لیے۔ دیکھیں اسلام کے جو اصول ہیں وہ سارے مسلمانوں کے لیے یکساں ہیں۔ اچھا، یہی بات جو ابھی میں مفتی صاحب کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح انہوں نے کہا جی کہ میں اس کے اوپر رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، وہ کریں توبہ نہ کریں، وہ یہ غلطی نہیں ہے کہ وہ جاپان کے ایک سائنسدان کے ساتھ میرے نبی کو کمپیئر کریں، یہ آپ کے خیال میں کوئی نہیں کرتا بھائی جان، کوئی نہیں کرتا، آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، نہیں کر رہا۔ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر مسلمان کی یہ بڑی یہ مجموعی بات ہے نا، نہ کریں ایسا، آپ ڈیفینڈ نہ کریں، آپ سیدھی سے بتائیں میں ایک جاپانی سائنسدان کے ساتھ اپنے نبی کو کمپیئر کروں، یہ توہین نہیں ہو سکتا۔ تو پھر آپ کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ لفظ جو امی ہے یہ آپ کے لیے میرے لیے اگر بولا جائے گا تو اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ ان پڑھ ہے، جاہل ہے، لا علم ہے، لیکن سنیں یہ مذموم چیز ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلال بھائی یہ محمود ہے، حضور کا یہ وصف مبارک ہے، حضور کا یہ معجزہ ہے، دنیا میں کوئی ان کا استاد نہیں، کسی سے کچھ نہیں سیکھا، وہ وحی الہی کے مطابق سیکھ رہے ہیں۔ بالکل برابر کی بات آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کے بات میں وزن نہیں ہے بالکل بھی۔ حضور مجھے یہ فرما دیجئے کہ کیا میں اس کو توہین رسالت سمجھوں یا نہ سمجھوں، مجھے بتا دیں، کیونکہ آپ کی جو بھی آپ کی رائے ہوگی سے دنیا کے اندر سوشل میڈیا میں اور دروازے کھلنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا ایسے افراد کو مفتی کہنا، لفظ مفتی کی بھی توہین ہے، انہیں مفتری کہنا چاہیے، مفتری کہنا چاہیے، مفتری کہنا چاہیے، کہ انہوں نے افتراء اور بہتان باندھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت مبارکہ پر۔ اور اس حوالے سے میں اللہ پڑھنا چاہیے، ایسا ہی ہے۔ اور اس حوالے سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے جو 9ویں امام ہیں، امام محمد تقی جواد علیہ السلام، ان سے یہی سوال ہوا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جو لقب ہے وہ امی ہے، تو آپ نے کہا لوگ کیا کہتے ہیں، امی کا کیا مطلب ہے؟ تو کہا لوگ یہ کہتے ہیں کہ امی کا مطلب یہ ہے نعوذ باللہ وہ ان پڑھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو امام محمد تقی جواد علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ غلط کہتے ہیں، اور پھر آگے جملہ امام علیہ السلام کا ہے اللہ ایسے لوگوں پر لعنت کرے۔ تو پھر آپ سے سائل نے سوال کیا تو یہاں امی سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھو جو کہتے ہیں کہ ان پڑھ ہے، کیا انہوں نے سورہ جمعہ کی آیت نہیں پڑھی؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُذَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ جو رسول کی ذمہ داری ہے وہ کتاب کی بھی تعلیم دے رہے ہیں، جو دوسروں کو تعلیم دے رہا ہے وہ خود کیسے اس علم سے ناشنا ہوگا؟ اور پھر آپ نے اگلی آیت پڑھی، آپ نے کہا یہاں امی سے مراد یہ ہے کہ آپ کی نسبت ام القریٰ کی طرف ہے جو مکہ کا ایک نام ہے۔ آپ امام محمد تقی جواد علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے کہا اللہ نے قرآن میں کہا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ آپ نے ام القریٰ کے لوگوں کو ڈرائیں اور جو اس کے اطراف میں ہے۔ مکہ کا ایک نام ام القریٰ بھی ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا جو ام القریٰ میں رہے وہ یہاں پر امی ہے جسے ہم مکی کہتے ہیں۔ ایک تو ہم یہ گرامر میں پڑھ جاتے ہیں نا فوری طور پہ کہ اس کے معنی کیا ہے، اس کا فلانا کیا ہے۔ میرا جو دل ہے وہ صرف اس بات پہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے ممبر پہ بیٹھا ہو، ہمارے ممبر پہ بیٹھا ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پہ بیٹھا ہو، اور وہ ہلکی بات بھی کہہ رہے جس کے ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے، میرے لیے یہ قابل قبول بات نہیں ہے، فہم نہیں ہے۔ یہ بات قابل قبول آپ کو کیسے ہو سکتی ہے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور میں سمجھتا ہوں آپ کہہ رہے تھے نا ابتدائی سرنامہ کلام میں کہ اس موضوع پہ بات کرتے ہوئے میرا دل بوجھل ہے، نہ بات کروں شرم آتی۔ میں سمجھتا ہوں اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ان موضوعات کو بہت جسے کہتے ہیں نا اعلانیہ، ان کو انڈر ڈیبیٹ لانا چاہیے اور اس پر بات ہونی چاہیے، تاکہ ونس فار آل یہ جو آپ کی اگلی جنریشن جو شتر بے مہار ہوتی جا رہی ہے، جسے ہر طرف کی مکس وائسز ان کو کنفیوز کرتی ہیں، ان کے اوپر کانسیپٹ کلیئر اور انہیں پتہ ہو کہ عقائد کے درمیان، نظریات کے درمیان اختلاف رائے ہونا اور بات ہے، اور کسی آدمی کی ایسی رائے جو پوری دین کی
اساس کو جھنجھوڑ دینے والی ہو وہ اور بات ہوا کرتی ہے. یہ جو ساری میں لفظ ذلیل استعمال کر لوں, یہ جو احمقانہ جاہلانہ گفتگو کی یہ کسی عام آدمی نے نہیں کی ہے, یہ ایک عالم دین نے کی ہے. کم از کم ایسا شخص جس کے بارے میں لوگوں کا تاثر ہے کہ وہ عالم دین ہے اور ایک بڑی فین کلب ہے اس کا, بہت اس کو دنیا میں لوگ پہچانتے ہیں, پسند کرتے ہیں. عالم دین نہیں ہے جی میں کہہ سکتا ہوں ان کی یہ بات اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے. جو آدمی میرے نزدیک حضور والا میرے نزدیک عالم سے مراد وہ نہیں ہے جس کے اوپر بہت ساری کتابیں, کہ وہ عالم سو ہے. حضرت والا شان ایسا شخص جو 1000 کتابوں کا بوجھ اپنی کمر پر لادے ہوئے ہے, میرے نزدیک وہ صاحب علم آدمی نہیں ہے. میں اس سے بڑھ کر اس آدمی کو صاحب علم اور صاحب بصیرت سمجھتا ہوں, صاحب معرفت سمجھتا ہوں, جسے شاید بنیادی طور پر لفظوں کی جو ابجد ہے اس سے شناسائی نہ ہو, لیکن وہ یہ جانتا ہو کہ اللہ کے بعد اللہ کی مخلوق میں اللہ کے محبوب کا مقام اور منصب کیا ہے, اور آپ کے بارے میں جب زبان کھولنی ہے تو اس کی کیا احتیاط کے تقاضے ہو سکتے ہیں. ایک لمحے کے لیے تصور کریں. جی میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ جسے لوگ علماء سمجھتے ہیں, یعنی یہ بات ان کے بارے میں پہلے, جی ہاں یہ بات ہے نا, ہم عرض کس کو آپ علماء سمجھیں. علم خیر ہے, اور خیر کا منبع و مرکز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. ہر وہ شخص جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بے باقی, آپ تو بات کر رہے ہیں نا جو جہاں جس گفتگو کو اس وقت ہم زیر بحث لائے ہیں, میرا تو ایمان ان اکابر کے ساتھ کھڑا ہے جو یہ کہا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کمزور بات کرنا تو دور کی بات ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس اقدس کے بارے میں میلا ہونے کا اشاریہ جو ہے وہ بیان کرنا, اس سے ایمان ناقص ہو جاتا ہے. یہ بات کہنے کی جرت کب آئے گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا کہ اس وقت سارے علماء کو اپنے سر سے جدا حضور والا اور ایک مفتی کے لیے جو ہے وہ جناب معافی قبول کریں کیونکہ الفاظ جو تھے وہ غلط چناؤ ہو گیا. دیکھیں اگر مگر کی اس ڈومین میں جانا ہی نہیں چاہیے. سیدھی سی بات ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, جیسے اللہ کی توحید کے اندر کوئی فنڈ بٹ نہیں شامل کیا جا سکتا نا, جیسے اللہ کے مقام اور منصب میں کسی طرح کی جو ہے نا کمزوری برداشت نہیں کی جا سکتی, بالکل اسی طرح رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور منصب ہے, آپ کی شان اور آپ کی شخصیت کے جو بالکل اساسی حوالے ہیں, ان کے حوالے سے کوئی کمزور بات جو ہے وہ ایمان کو ناقص کر دیتی ہے. وہ رضا بھائی سے سمجھا دیجئے اور بڑی ایمانداری سے سمجھائیے گا, میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں. ایک آدمی اپنی غلطی کی خود معافی مانگ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے میرے سے غلطی ہو گئی, 4-5 یہاں پہ بیٹھ کے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے. اور یہ بھینس کی بہن کب تک بنی رہے گی؟ آپ صحیح علم کی طرف اللہ رسول کے ساتھ کیوں کھڑے نہیں ہو سکتے؟ کیا مصیبت ہے آپ کو؟ اب دیکھیے کیوں علماء سمجھتے ہیں ہم آپ کو؟ اسے سمجھنے کے لیے ایک وہ اردو میں جو ضرب و مثل دی جاتی ہے کہ دیگ سے زیادہ چمچہ گرم ہے. دیگ سے زیادہ چمچہ گرم ہے. ہاں جی, اسے بھی پتہ چل گیا ہے کہ اس نے گستاخی کی ہے. پہلے اس نے جو بیان جاری کیا ہے اس میں تھوڑی لگی لپٹی اس نے باتیں کی, اور بعد میں واضح طور پر رجوع کر رہا ہے کہ میں معافی مانگتا ہوں. اس کا مطلب ہے اسے بھی پتہ اس نے توہین کی ہے, اور ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ہاں جی, اور ان ڈیفینڈ کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ سوچیں قیامت کے دن شافع یوم جزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. یہ پتہ نہیں ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے کہ ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور ہم نے اللہ کے رسول کے ساتھ جا کے حوض کوثر پہ کھڑے ہونا ہے کہ نہیں ہونا, اور پھر ان لوگوں کا ذکر کرنا ہے وہاں پہ جو کہ ان کے سامنے لائے جائیں گے, اور اللہ کے رسول کیا کہیں گے کہ ان کو دور لے جاؤ. کیوں دور لے جاؤ؟ کیونکہ ان کو بتایا جائے گا کہ انہوں نے آپ کے دین میں بدعت پیدا کی تھی. اب یہ حضور اقدس کہیں جسٹیفائی ہوتی ہے یہ بات کہ ایک سوشل میڈیا کی فالوئنگ آ گئی آپ کے پاس 10 ملین کی, وہ سوشل میڈیا آپ کی مسجد چاہے خالی بھی نہ تو کیمرہ بتاتا ہے کہ آپ بڑی کمال باتیں کر رہے ہیں. کیا علماء کو یہ واقعی رنگ سجتا ہے کہ وہ قرآن غلط ہے, قرآن کی حفاظت اللہ کا رسول نہیں کر, حفاظت اللہ نہیں کر سکا, اس میں گرامر کی غلطیاں تھیں اور اللہ کے رسول اس لیے نہیں بتا سکے کیونکہ لکھنے والے نے غلطی کر دی. اب توہین صحابہ ہو رہا ہے, توہین رسالت ہو رہی ہے, توہین قرآن ہو رہا ہے, توحید کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, سب چیزیں ایک جملے میں ہو رہی ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں جناب تھوڑا سا اس سے جو الفاظ ہے نا اس کی گنجائش پیدا کریں, وہ الفاظ ادھر ادھر ہو گئے. میں یہ نہیں کہہ رہا اس کو سزا دیں, سزا دینی حکومت کا کام ہے, وہ عدالت دے, لیکن کیا علماء کرام اتنے بیچارے ہیں ہمارے کہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے؟ بلال بھائی بات یہ ہے الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. گزارش ہے پہلی بات, الحمدللہ جس وقت مفتی صاحب نے یہ حماقت کی ہے نا, میں دیکھو آپ کو پتا ہے میرا تعلق مسئلہ اہل حدیث سے ہے. آپ علماء دیوبند کو دیکھیں, مولانا منظور مینگل صاحب نے سب سے پہلے کھل کے اس کے خلاف ویڈیو بنائی ہے. میں بریلوی مولوی شیعہ کی یا حدیث کی بات نہیں کر رہا,
اگر ڈیفینڈ مولوی نے کرنا ہوتا تو کم از کم دیوبندی مکتبہ فکر کے لوگ ان کے خلاف نہ آتے, ان کا دفاع کرتے. علماء کا کام ویڈیوز بنانا ہے, ویڈیو بنانا نہیں, ان کی غلطی کو اعلانیہ طور پر ان کو برملا غلط کہا ہے کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے, آپ کے یہ بات درست نہیں ہے. یہ جب ویڈیو بنائی تھی انہوں نے کہ آپ 16 سال کی لڑکی سے شادی کریں, 16 سال کی نہ ملے تو 8-8 سال کی دوست کریں, تو وہاں بھی ویڈیو بنانی چاہیے تھی نا بھئی. یہ مسئلہ آپ اتنی بد کرداری اور چھوٹے کردار کے لوگ جب سامنے آتے ہیں آپ ان کے خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں, آپ ان کے خلاف فتویٰ دیں کہ یہ ہماری جماعت سے بھی کیا, اس کی مفتی کی جو ڈگری ہے وہ کینسل کریں, مدرسہ اس سے باہر نکلے, جس طرح پی ایم ڈی سی ڈاکٹروں کی ڈگریاں کینسل کرتا ہے آپ بھی ان کی ڈگری کینسل کریں. بات یہ ویڈیو میں کیا ہے, آپ نے منظور مینگل صاحب کی ویڈیو سنی ہے جناب؟ منظور مینگل صاحب نے یہ تو اس کو واضح کیا ہے کہ قرآن گرامر کا تابع نہیں ہے, گرامر قرآن کی تابع ہے, ہمیں قرآن ماننے کے پابند ہے, گرامر ماننے کے پابند نہیں ہے. شاگرد نے ایک بڑی بری سی بات کر دی جو کہ نامعقول تھی, ایکڈیمکل ٹچ نہ دیں اس بات کو, اس کو توہین رسالت لیں, یہ ایکڈیمکل کیسے ہے؟ بلال بھائی دیکھیں, ہم اتنے حد تک معاملہ رہے جس حد تک ہمارا دائرہ کار ہے, ٹھیک ہے, جو غلطی ہم قتل دیکھو کائنات میں ایک مسلمان ایک سیکنڈ, یہ ہمارا دائرہ کار ہے, جہاں ایک عوام آ جائے نا تو وہاں فیض آباد چوک بند ہو جاتا ہے. یہ غلط انداز ہے آپ کا دائرہ. میری بات میں یہ نہیں کہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو جو آدمی جس عدم مجرم ہے, پوری کائنات ایک طرف ہو نا, میرے پیغمبر علیہ السلام کی جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. یہ صرف یہ ہر مسلمان کے لیے جو مرضی آئے مقابلے میں, یہ آپ کا جملہ اتنا خوبصورت ہے اور اتنا دل کو اچھا لگنے والا ہے کہ اب مجھے وقفہ لینا پڑے گا. لگتے ہیں چھوٹا سا وقفہ, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور بات بڑی اچھی کی اور ہمارے علماء کرام اس بات پہ بڑے متفق ہے کہ جناب اللہ کے رسول کی جوتی کی خاک کے برابر بھی کوئی اگر گستاخی کرے گا تو ہمارے دلوں سے اس کا تعلق جو ہے وہ ختم ہے, اور ہماری طرف سے وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کہا نا جب حیا نہ ہو تو وہ اس کے اندر باقی 69 خوبیاں جو ہیں وہ ضرور ہوں لیکن ہماری طرف سے وہ فارغ ہے. بالکل ایسی. حضور ایک دس مجھے ایک بات بتائیے, کتابیں جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس وقت بھی اویلیبل ہیں, آپ کہیں گے تو میں آپ کو کتابیں لا بھی دوں گا, آپ کے پاس ویسے بھی موجود ہوں گے. اب اس کے اندر ایک شخص اگر یہ کہتا ہے کہ کلمہ میرے نام کا پڑھا جائے اور اس کے نام پہ مسلک بنی ہوئی ہے, آپ نے اس پہ کفر کا فتویٰ کیوں نہیں لگایا؟ دیکھیں جو کتابوں کے اندر چیز موجود ہے نا, اس کے بارے میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنے برس کا بیچ میں مسافت ہے, لکھنے والے کا انٹینشن کیا ہے, اس کے جواز کیا, اور اس کے سنیے ذرا اب ذرا تامل کے ساتھ آپ نے جتنی تامل سے سوال کیا ہے, نہیں آپ کا جتنی تامل سے ہم نے سوال سنا, کتاب آج 2024 بالکل اس کتاب کتنی ہی معتبر شخصیت کے نام اور نسبت کے ساتھ ہو, اس کی اسی طرح اعلانیہ نفی کی جانی چاہیے جس طرح اللہ کی توحید میں کسی اور شخص کی طرف سے میل ہوگا. نفی سے مراد برات کا اعلان کریں, بالکل برات کا اعلان کریں اس سے, کیوں نہیں اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں صاحب بھائی. مسلک کے ناموں پہ اپنی مسلکیں بنا کے بیٹھے ہوئے والا میں اس بات کو اس کا قائل نہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ جن شخصیات کی نسبت سے آپ یہ بات کر رہے ہیں ان کے نام سے مسلک موجود نہیں ہے. مسلک جو ہے وہ اہل سنت ہے اور اہل تشیع ہے, جو دو بنیادی اساسی مسلک ہیں, ان کے سب سیکشنز میں وہ ہیں, اور ایک تشخص کے طور پہ 2 مدارس اور 2 شہروں کے نام کی نسبت آپ جو ہے نا اس طرف کر رہے ہیں, یہ ایک بحث دوسری طرف چلی جائے گی. میں صرف جی جو مقصد یہ کہ 2 سے مراد 2 ہوں یا 3 ہوں, ویسے تو 5-7 لوگ ہیں, آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ 5-7 لوگ ہیں جن کے نام سے اس طرح کہہ لکھے, لیکن وہ اس لیے کہ ان کے فالورز میں سے کوئی آدمی بھی, آپ ایک بندہ مجھے عملی طور پر دکھائیں جو ان اکابر کے ساتھ اپنی نسبت قائم کرتا ہو. میں تو نہیں قائم کرتا, لیکن جو نسبت قائم کرتے ہیں ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی آپ نے دیکھا ہے؟ ایسی مثال آپ دے سکتے ہیں کہ کتاب سے ہٹ کے کوئی آدمی عملی طور پر اس کلمے کو جو ہے وہ جاری کیے ہوئے ہو رکھا ہوا موجود ہو؟ نہیں ایسا پیش کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ اس کو فالو نہ کر رہے ہو, جب تک آپ فالو نہ کر رہے ہو تب تک کہ اس کے اوپر وہ فتویٰ نہیں لگنا چاہیے. اب ایک شخص کہہ رہا ہے کہ جناب میرے نام پہ, اس کا نام الف بے پہ جو بھی ہو, لا الہ الا اللہ, الف محمد رسول اللہ, محمد کا نام وہ نہ لے, آپ کہیں گے کہ اس کی نیت دیکھوں گا میں, آپ یہ کہیں گے؟ دیکھیں جو کفر واضح کفر ہوتا ہے, اچھا کتاب میں لکھا ہوا وہ تو کفر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بلال بھائی میری بات تو سن لیں, میں وہی بات کرنے لگا ہوں. پہلے تو آپ نے وہ جو مفتی طارق مسعود پہ جو لمبی چوڑی بحث کی ہے, مجھے اس بات کے ساتھ کہ تمام دیوبندی علماء جو ہیں, آپ نے مولانا طاہر اشرفی صاحب کو نہیں, ان کا سٹیٹمنٹ نہیں دیکھی, مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں, مفتی مینگل صاحب, اور جتنے کلہم, کسی نے نہیں کہا کہ ہم اس کی ڈگری کینسل کر رہے ہیں, تمام علماء نے اس کی گفتگو کی تردید کی ہے, چیلنج کیا. کس نے چیلنج کیا؟ مفتی صاحب نے کہا جناب غلطی ہوگی, لفظوں کا ذرا تکرار تھا, غلطی ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس سے گستاخی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اچھا یہ بھی فیصلہ ہونا ہے؟ ہاں جی یہ فیصلہ ہونا ہے. بھائی جی بات یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر, جن کو آپ نے پھانسیاں دے دی, جن کو ملک چھوڑنے پڑے, جو آج جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, ان کے فیصلے کریں. ایک بات یاد رکھیں جناب علی, مفتی طارق مسعود ہو, زید ہو, عمر ہو, بکر ہو, کوئی بھی مسلمان عالم ہو, غیر عالم ہو, مفتی ہو, شیخ الحدیث ہو, کوئی بھی شخص ہو,
اس کی گستاخی ہی تصور کی جائے گی، اور یہ اس کی گستاخی ہے کہ نہیں ہے یہ ڈیفائن کیا جائے گا قرآن کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں۔ وہ بھی اس ملک میں قتل ہوا جس نے کہا کہ جناب میں نے نہیں کیا، آپ نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ ڈیفائن کیا جا رہا ہے، دیکھیں آپ نے ایک جملہ کہا، دیکھیں آپ نے ایک جملہ کہا، آدمی جیل میں پڑا ہوا ہے، دیکھیں آپ نے ایک جملہ، بی بی جو ہے وہ باہر، میں صرف آپ نے مدرسے پہ قبضہ کرنا تھا، آپ نے 13 سال کی بچی کے اوپر قرآن چلانے کا سر میں آپ سے صرف ایک سوال کرتا ہوں آپ سے اور رضا باکر صاحب سے۔ جی بسم اللہ۔ آپ نے یہ بات کی کہ ہم اس کو یہاں پہ ڈیفائن کر رہے ہیں، مفتی طارق مسعود کی ایک دیوبندی نے تائید کی ہے تو آپ بتائیں نمبر 1، اور انہوں نے بات کی ہے دیگوں اور چمچوں کی، ان کو چاہیے کہ چمچوں کا اظہار کریں کہ چمچے کون ہیں۔ میں تو نہیں دیکھ رہا کہ مفتی طارق مسعود کا کوئی چمچہ ہے۔ بات یہ ایسے آپ نہ کریں، ایک بندے کی اگر غلطی ہے اس کو کسی ایک مسئلہ کے اوپر نہ لے کے آئیں، اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کوئی شخص بھی اگر یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ میں رسول اللہ ہوں، کوئی چشتی رسول اللہ کہتا ہو، کوئی تھانوی رسول اللہ کہتا ہو، کچھ بھی اگر کہتا ہے تو وہ شخص دار اسلام سے خارج ہے، ہم کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری بات چشتی رسول اللہ کہنے والوں کو کفر کا فتویٰ دے رہے ہیں بھائی جی، اگر کوئی کہے بلال رسول اللہ تب بھی کافر ہے، کوئی کہے اسید رسول اللہ تب بھی کافر ہے، کوئی کہے طارق رسول اللہ تب بھی کافر ہے، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہ فتویٰ ہے، چلو فتویٰ کیا ہے؟ حضور بلال بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اور وہ اتنی نازک ہے، دیکھیں میں ایک جملہ کہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی نبوتوں پہ ایمان ہے، رسولوں کی رسالتوں پہ ایمان ہے، حضور پہ 2 ایمان، نبوت بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ بھی ایمان ہے، حضور کی رسالت پہ بھی ہے اور ختم المرسلین کے اوپر بھی ایمان ہے۔ ٹھیک بات اس لیے جذباتیت ہے، کسی بھی صحابی کے بارے میں ہلکا جملہ استعمال کرنا کسی بھی طرح سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یہ توہین ہے۔ اب دیکھیے بے شک یقیناً وہ توہین ہے، اور اسی لیے جو ہمارے پاس معیار شریعت یہاں دیتی ہے وہ عرف ہے۔ عرف کا کیا مطلب؟ عرف سے مراد یہ ہے کہ یعنی معاشرہ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس نے قرآن کی یا نبی کی یا صحابی کی یا اہل بیت کی توہین کی ہے، وہ توہین شمار کی جائے گی، یعنی وہ جو کہا جاتا ہے معیار۔ اور یقیناً جب ایسے جملے صادر ہوتے ہیں تو عرف اسے توہین سمجھتی ہے، تو اس بندے سے کہتی ہے کہ یہ تم نے کیسے یہ الفاظ اپنی زبان سے استعمال کیے ہیں۔ اور لیکن پھر یہ آپ کے ہاں ہوگا، ہمارے اہل سنت میں عرف کا نہیں، ہمارے اہل سنت میں جو شریعت نے اصول اور وضع کیے ہیں وہ قرآن کی روشنی میں جو ضوابط ہیں وہ قرآن بتائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائیں گی کہ یہ توہین ہے، یہ تکفیر ہے، یہ گستاخی ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے اصول قرآن اور سنت۔ بلال بھائی سب سے پہلی بات آپ نے بات شروع کی ہے طارق بھائی سے، اور آپ نے کہا کتابوں میں جو لکھا ہے لا الہ الا چشتی رسول اللہ، بات یہ ہے انہوں نے کہا ہے آپ کتابوں میں کفر ہے کہ نہیں؟ آپ نے آپ کتابوں پہ آئیے نا، لیکن جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ سب کو پتہ ہے، اس کو سب کو پتہ ہے۔ بات سنیں نا میری ذرا، کتابوں میں لکھا لا الہ الا چشتی رسول اللہ، پیر میر علی شاہ صاحب کی کتاب میں بھی لکھا ہے، کلمۃ الحق کے اندر بھی یہ جملہ لکھا ہوا ہے۔ آپ فتویٰ صادر کر دیں کہ پیر میر علی شاہ کافر ہے؟ میں فتویٰ دے سکتا ہی نہیں ہے، میرے فتوے کو آپ علماء سے بڑے عالم بن کے بیٹھے ہیں نا، بات کرتے ہیں میرے فتوے کو قبول کرتے ہیں۔ ایک منٹ آپ آج یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ آپ میرے فتوے کو قبول کرتے ہیں، ضرورت کریں نا، آپ یہ فتویٰ دیں کہ آپ میرے فتوے کو آپ نے قبول سارا کرتے ہیں۔ فوکس مولوی پر رکھا، نظر سے مت کریں تھوڑی سی، ہم آپ کے فتوے نہیں جی، ہم آپ کے فتوے کو قبول کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ جرت کریں، پیر میر علی شاہ صاحب نے کلمۃ الحق میں لکھا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، آپ ذرا جرت کریں۔ ایک منٹ، یہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں جو ہے شیعہ عالم ہیں، ان سے پوچھئے کہ کتاب الکافی باب الحجہ کے اندر کیا اس قرآن کو محرف نہیں لکھا؟ کیا میرۃ العقول فی شرح احادیث اطہار رسول کے اندر کیا شیعہ عقیدے کے مطابق یہ قرآن محرف نہیں ہے؟ آپ دیجئے فتویٰ، روایات ہے، ضعیف روایات ہے، ضعیف روایات ہے، کتاب البخاری کے اندر، کتاب البخاری کے اندر بھی تحریف کی روایات ہے۔ روافظ کا متواتر عقیدہ ہے، روایات اتھینٹک میں ثابت کرتا ہوں، میں ذمہ دار ثابت کرتا ہوں، اتھینٹک روایات ہے۔ اگر لا الہ چشتی رسول اللہ، لا الہ چشتی رسول اللہ کافر ہے نا تو لگائیں فتویٰ، ٹھیک ہے؟ تو قرآن پہ متواتر عقیدہ تحریف کا رکھنے والا مسلمان ہوگا۔ آپ کی بات مان لی، میں یہاں پہ ایک جملہ کہوں گا، میں ایک سیکنڈ ٹھہر جانا یار، بھائی معاف کر دو، مجھے بتائیں کہ کیا فتویٰ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ بھئی دیکھیے یہی ہم کہتے ہیں، آپ صاف بات کریں، صاف بات کروں گا، دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ یہ عبارت صریحاً کفریہ عبارت ہے، جو اس عقیدے کا قائل ہے پکا کافر ہے، تحریف قرآن کا قائل ہے پکا کافر ہے۔ میں نے کہہ دیا، میں دونوں کہتا ہوں، جو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کا قائل ہے پکا بے ایمان کافر، جو تحریف قرآن کا عقیدہ رکھتا پکا بے ایمان کافر ہے۔ جو یہ عقیدہ
عقیدہ رکھے بالکل اس کے لیے بلال بھائی بات کروں گا چونکہ انہوں نے آن لائن بات کی ہے کہ اہل تشیع کا یہ متواتر عقیدہ ہے، یہ یہاں پر ثابت کر دیں ہمارے علماء اکابرین کی کتب علم الکلام سے، علم الکلام اور عقائد سے، تو یہاں پر ان کی بات مانی جائے گی۔ اگر یہ نہ ثابت کر سکے تو جو ایک بہتان باندھنے والے کی سزا ہے اچھی کوڑے نے کہے وہ مانیں گے۔ بلال صاحب مجھے منظور ہے، میں دلیل دیتا ہوں کتاب الحجہ سے، میں اتھینٹیکیشن اشیاء کابر علماء سے روایت کی دیتا ہوں، مرآۃ العقول فی شرح احادیث اطہار رسول کافی کی شرح ہے، اور شیعوں نے خود کہا وہ ضعیف ہے، میں خود کہہ رہا ہوں وہ ضعیف ہے۔ جس طرح امامت کا عقیدہ متواتر ہے، اسی طرح روافض کے ہاں شیعہ کے ہاں تحریف قرآن کا عقیدہ متواتر ہے۔ واللہ باللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، واللہ باللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، واللہ باللہ اللہ کی قسم کہہ کر یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ ہمارے ایک منٹ، ابھی میسمی صاحب کا نہیں آپ نے بیان سنا تھا کہ ہمیں قرآن پاک کے کچھ نسخے ایسی تحریریں ملی، ہم امت کو اصلی قرآن دیں گے۔ اس کے اوپر علامہ سعید نقوی صاحب اور علامہ عارف واحدی صاحب کی پھر ان کا بیانیہ آیا کہ نہیں ہم اسی قرآن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ آپ نے نہیں سنا اسی میڈیا کو؟ حضرت فاطمہ کے قائل ہے، پچھلے سال میسمی صاحب کی گفتگو ہے، یہ ویڈیو کلپ آیا میسمی صاحب بلال صاحب اس کو کھول کے رکھیے اصلی قرآن کے نسخے میں مل گئے ہیں، دونوں چیزوں کو کھول کے رکھیے اوپر۔ دیکھیں سعید نقوی صاحب نے پریس کانفرنس کی، علامہ عارف واحدی صاحب نے پریس میٹنگ کی، بیانیہ جاری کیا، سارے اسی علماء قرآن کرام کے اوپر ہمارا ایمان جو ہے وہ واقعی اس لیول پر ہے، کیا اس لیول پر ہے کس پہ کہ آپ قرآن کو قرآن نہیں مان رہے؟ ہم قرآن کو حق مانتے، جو اس پہ شک کرے وہ بھی کافر ہے، اور میں بھی یہ کہہ رہا ہوں، سنیے میں بھی یہ جملہ کہتا ہوں، جس کا یہ عقیدہ ہو، جس کا یہ عقیدہ ہو، جو قرآن مجید جو جلدوں کے درمیان ہے اس میں ایک لفظ بھی کم ہو یا زیادہ جو عقیدہ رہے وہ کافر ہے، اور جو جھوٹ بولے اس پر جھوٹے کی۔ جب چائے پینے ان کے پاس جانے لگے تو راستے میں پتا چلا کہ انہوں نے مناظرہ رکھا ہوا ہے۔ اب وہ مناظرے پہ مولانا مودودی نہیں گئے، انہوں نے ان کو خط لکھ دیا، انہوں نے کہا مناظرے کے جو مہمان ہیں ان سب کو بتا دو کہ تم مناظرہ جیت گئے ہو، لیکن میں علماء کی جو یہ مناظرہ ہے اس کو کیا کہا مولانا مودودی نے؟ کہا میں مرغوں کی لڑائی میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ ہمارے علماء کرام اتنے با ادب اس بحث میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ واپس آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضا بھائی جو انہوں نے دونوں باتیں کی ہیں، ایک تو وہ کہ قرآن حکیم کے بارے میں کہا کہ کسی نے، کن صاحب کا نام؟ میسمی صاحب نے۔ میں میسمی صاحب کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، میں نہیں سمجھ سکتا کہ وہ اس طرح کی گفتگو کر سکتے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم کے بارے میں کوئی ہلکے جملے استعمال کیے گئے، آپ کی وضاحت اس کے بارے میں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر میسمی صاحب نے کہا ہو یا کوئی میسمی صاحب سے بھی بڑا عالم ہو، یا وہ یہ کہیں کہ میرے مسلک کا کوئی اکابری عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر کمی یا پیشی ہے، اس کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اگر کوئی جان بوجھ کے ایسے جملے کہتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں ہاں اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ آج اگر شبیر میسمی صاحب کو لائیو بھی کال پہ لے لیں وہ یہی کہیں گے کہ انہوں نے جو جملہ کہے تھے، جو میں نے ویڈیو میں دیکھا کہ یعنی ایک میوزیم میں ایک قرآن پڑھا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ زمانہ رسالت سے قرآن ہے، یہ ان کا اشارہ تھا۔ ورنہ ہر عالم تشیع کا، اگر میری بات سن لیجئے، ہر عالم تشیع، ہر شیعہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں الفاظ دورائیں، یہ آپ نے مفتی کے بارے میں بھی کہنا ہے، بالکل کے بارے میں کہ الفاظ دورائیں، وہاں پہ آپ کنسیشن دے دیتے ہیں۔ یہی میں نہیں کہا، آپ ان کو بات بھی پوری کر دیتے ہیں، میری بات تو سنیں، اور پھر اس کے بعد اور پھر بار بار کو مفتیوں کو بات پوری کرنے دیں۔ میری بات اگر سن لیں، جہاں تک تحریف قرآن کی روایات کہتے ہیں، بخاری کے اندر کیا یہ روایات موجود نہیں ہے تحریف قرآن کی؟ نہیں ہے۔ اچھا جناب ابو دردہ کے پاس جب گئے تھے صحابی رسول، صحیح بخاری کے اندر ہے، اور انہوں نے جب سورہ واللیل اذا یغشی پڑھی تھی، والنہار اذا تجلی پڑھی تھی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ابی بن کعب کا جو نسخہ ہے، سنیں تو صحیح، ابی بن کعب کا جو نسخہ تھا سورہ احزاب کے حوالے سے کیا روایت ہے؟ سورہ احزاب کے حوالے سے کیا روایت ہے کہ قرآن مجید جو ہے بخاری کے اندر روایت ہے، بخاری کے اندر روایت ہے کہ جی سورہ احزاب جو ہے سورہ بقرہ کے برابر تھی، سورہ احزاب سورہ بقرہ کے برابر تھی، یہ ان کی البخاری کے اندر روایت ہے۔ اور اسی طرح یہ اکثر کہتے ہیں جی شیعوں کا، اب میرا تو جواب سنیں، حوصلہ رکھے، حوصلہ رکھے، بریک پہ پیر رکھے، بریک پہ پیر رکھے، اور اتنی تو جرأت
جرات کرے سننے کی سورہ احزاب سورہ بقرہ کے برابر تھی نہیں ہے بخاری میں روایت بخاری کے اندر روایت نہیں ہے کہ سورہ احزاب سورہ بقرہ کے برابر اب میرا ذرا اگلا سنیے کیا سنن نسائی کے اندر یہ نہیں ہے روایت ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ قرآن مجید کے اندر سورہ آیت رجم تھی اور اسی طرح جو رضاعت کے حوالے سے آیت تھی جب رسول خدا کا انتقال ہوا تو اس کے بعد منسوخ دو ہے بکری کھا کی فوت ہوگی روایت بھی ثابت نہیں میری ساگی تدلیس ہے میں ذوب ثابت کر ضعیف تدلیس ہے جب میں کہہ رہا ہوں ضعیف ہے جب میں کہہ رہا ہوں کافی کی روایت ضعیف ہے ان کے بڑوں نے کی روایت ضعیف ہے متواتر اس وقت کہہ رہے ہیں نہیں آپ کی تو صحت ہے اپنے بڑوں نے صحیح کہا ہے جب وہ آپ کہتے ہیں ضعیف ہے تو وہ نہیں میں ذوب بیان کرتا ہوں میں ان کے بڑے علماء سے توثیق دے رہا ہوں میں نے میرات العقول میں آپ آج بھی نکالیں لیپ ٹاپ میں ابھی نکالیں کتب شیعہ نکالیں اصول کافی کی شرح آپ نکال لیجئے ٹھیک ہے جی میرات العقول فی شرح حدیث طاہر رسول 17,000 آیات کے قائل روایت شیعہ علماء کے اتھینٹک نہ ہو میں مجرم میں آپ کو کہتا ہوں آصف موسیقی صاحب نے حکم لگایا ضعیف ہے جہاں نام بتا رہا ہوں آپ کو انہوں نے باقاعدہ حکم لگایا ضعیف ہے ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ قرات کا اختلاف کیا ہوتا ہے انہیں یہ نہیں پتا کہ ضعیف روایات سے استدلال کر رہے ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ ان کے بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ جی سورہ احزاب بقرہ کے برابر تھی نہیں ہے روایت جملہ فرما رہے ہیں نہیں ہے یہ روایت ایک سیکنڈ رضا ایک سیکنڈ بلال بھائی پوچھے نہیں ہے روایت یہ جملہ فرما رہے ہیں یہ آپ نے بڑا صحت مند جملہ کہا ہے تلاوت قرآن ایک ہے ناسخ اور منسوخ کی بات تعریف یعنی بدل دینا ایک ناسخ اور منسوخ ایک آیت آئی ہے بعد میں دوسری آیت اس کو منسوخ کر رہی ہے یہ الگ چیز ہے جی الگ چیز ہے تلاوت قرآن الگ چیز ہے اپنی ایڈیشن کرنا ایک الگ چیز ہے ایڈیشن ہم نہیں کریں دیکھیں یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں بات یہ ہے کہ وہ اس کو آپس میں گڑبڑ کریں جوڑ رہے ہیں یہ چیز نہیں ہے قرآن پاک اس وقت جو ہمارے پاس محفوظ ہے اس کو کہا جاتا ہے ترتیب اس کو کیا کہیں گے یہ جو 30 پارے یہ جو موجودہ قرآن پاک ہے یہ ہے ترکیب توقیفی کیا ہے جو قرآن مجید لوح محفوظ پہ ہے رسول اللہ کے سینے پہ ہمارے پاس محفوظ ہے 30 پارے کس نے بنائے تھے جی 30 پارے کس نے بنائے کس نے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائے قرآن کس نے بنایا قرآن پاک کا سارا اللہ پاک نے نازل کیا جی یہ اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن پاک کس نے بنایا ہے قرآن کا نزول کس نے کیا ہے 30 پاروں کی تھی یہ آپ کے پاس جب نہیں ہے جواب موقع تو دیں آپ نے بات جواب دیا نا میں بات قرآن کی ترتیب توقیفی کی کر رہا ہوں تو آپ میری بات پہلے بات تو سن لیا کریں اس سے چھوٹا جملہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو موجودہ قرآن پاک ہے یہ جو ترتیب ہے یہ توقیفی ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ پہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ ہے صحابہ کے پاس تھا آج تک امت میں قیامت تک یہی قرآن ہمارے پاس ہے اچھا انہیں یہ پوچھئے رسول کے زمانے میں کن کے عقیدے کے مطابق قرآن جمع ہو چکا تھا قرآن میں کتاب کی صورت میں موجود تھا اگر میں سوال کر رہا تو میرے سوال پہ پوچھ لے پھر بات میں نے اس کا جواب سن لیں اس کا جواب سن لیں اچھا اگر یا بولیں گے تو غیر شرعی ہوگا ان کا جواب نہیں جو غیر شرعی نہیں ہے ان کو بات تو کرنے دینا بات کا سامنے جو بات کی سن لیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن پاک مکمل ہو چکا تھا قرآن کا تعلق وحی الہی سے ہے قرآن مکمل ہو چکا تھا ایک جگہ پہ جمع نہیں تھا کہیں پہ صورتیں تھیں کہیں پہ آیتیں تھیں اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سن لیں میری پہلے نہیں جزوان تو محفوظ تھا نا بھائی جزوان محفوظ تھا اب اس کا مطلب مجلد ایک منٹ میں وہی بات کر رہا ہوں نا مجلد ضروری سمجھ نہیں ہے بات تو کر رہے ہیں سن لیں میں اپنی بات پوری کرتا ہوں 30 سیکنڈ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن پاک کا مکمل نزول ہو چکا تھا کہیں جزوی طور پہ صورتوں پہ تھا آیتوں پہ تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ جو قرآن پاک ہے اس کو جمع کیا گیا اس کو کتابی شکل میں لایا ان کو جواب دینے دیں حضور بلال بھائی بات دیکھیں اصل مطلب دیکھیں ہمارا جو آخری منٹ ہے آخری پوائنٹ گزارش ہے ہماری گفتگو اس تناظر میں ہوئی لا الہ چشتی رسول اللہ کے تناظر میں یہ کفر کوئی بھی کرے کسی کو کفر کی معافی نہیں ہے بالکل نہ ہونی چاہیے میں ہوں بکر ہو کوئی بھی ہو کسی کو معافی نہیں ہوتی اسی کے تناظر میں تحریف قرآن اسی میں لا الہ چشتی رسول اللہ جو میں نے کہا تھا آپ سے گزارش ہے ہم کسی کو ڈیفینڈ نہیں کرتے قانون سب کے لیے ایک جیسا انصاف سب کے ساتھ ہونا چاہیے لیکن یہ ہے کہ غلطی کو غلطی ثابت کرنا چاہیے ثابت کرنے کے بعد قانون کے مطابق اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے ہمارے ملک کے اندر 295 ایکٹ غلط نہیں ہے لیکن اس کا شکار ہمیشہ حق نجائز لوگ ہوئے ہیں ٹھیک ہو گیا جب اس قانون کو عوام کے ہاتھ میں حق دے دیا گیا جس کو جو بندہ پسند نہیں نا قرآن 30 پاروں میں کب تقسیم ہوا یہ تو حجاج کے دور کی بات ہے نا یہ قرآن مجید پورا ہے یہ تو عوام کی صورت کی بات ہے حجاج کے دور کی ہے
حجاج کے دور میں 30 پارے بنے. یہ قرآن مکمل ہے, یہ صرف عام کی سورہ میں تو سوال ہی الٹا اور پوچھ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں یہ 30 پاروں میں کب تقسیم ہوا؟ جی یہ بات حجاج کے دور کی بات ہے. حجاج بن یوسف, جی رکوعات اور یہ حجاج بن یوسف نے 30 پارے کیے. کوئی اعتراض ہے آپ کو اس بات پہ؟ کیا اعتراض؟ حجاج بن یوسف. آپ اس کا ون سائیڈ قرآن مجید میں کوئی ایک حرف بھی بدل نہیں ہے. آیت حجاج بن یوسف نے جو 30 پاروں کی ترتیب مرتب کی, ایک لمحے کے لیے ہم اس پہ ہی آ جاتے ہیں. جی مجھے بتائیں, پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات میں کہہ رہا ہوں, کوئی آدمی مجھے یہ بتائے یہ جو 30 پاروں کی ترتیب ہے اس میں کوئی ایک آیت بھی اس نے منفی کی ہے یا بیچ یعنی حجاج بن یوسف نے ایڈ کی ہے؟ نہیں کی نا. اس کا مطلب ہے قرآن کا ٹیکسٹ تو وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پوری صحت اور حفاظت کے ساتھ آ رہا ہے. یہ اتنا میں سمجھتا ہوں ایک نامناسب پیغام جا رہا ہے ہمارے سامعین اور ناظرین تک. اس وقت عالم کفر جو ہے اس کے پاس ان کے دانت کھٹے کرنے کے لیے, ان کو لاجواب کرنے کے لیے آپ کے پاس, میرے پاس, اس امت کے پاس جو 3-4 سب سے زیادہ بنیادی, اساسی, ٹھوس, مضبوط, بے بدل حوالے موجود ہیں نا, جواز موجود ہے اس امت کا اس نظریے پہ اکٹھا ہونے کا. اس میں ایک قرآن حکیم کی صحت ہے, اس کا اہتمام ہے, اس کی حفاظت ہے. اس کی حفاظت وصول نہیں کر جو سکتے. بندہ نہیں کہہ رہا, آپ مفتی کہہ رہے ہیں نا, آپ اس کو بار بار مفتی کہہ کے مفتی بنائے جا رہے ہیں. ہم تو اس کی غیر سنجیدگی کی وجہ سے, ہم اس کی ذمہ تو اللہ نے خود لیا نا. اللہ نے کہا میں اس کا میں نازل کیا. سادہ سی بات ہے, ایک آدمی امام غزالی, کسی کو تو بولنے دیں, دیکھیں فابوا ان یزیفوا, کسی کو تو بولنے دیں. یہودیوں نے کہا کہ فاتحہ لکھ دیں, ایک نقطہ بھی تبدیل نہیں کیا گیا اس کا. امام غزالی نے کہا تھا ممبر کے اوپر بیٹھے ہوئے آدمی کی جو 40 آداب ہیں نا, ان میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اس آدمی کو سنجیدہ ہونا چاہیے. آخری جملہ, ایک جملہ صرف آپ نے کیسے لوگوں کو مفتی بنا رکھا ہے. آپ اس طرح کے مفتیوں کی اس طرح کی گفتگو سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں تو یہ تذلیل اسلام کی انٹرنیشنلی ہوتی ہے. آپ نے لوگوں کو موقع دیا کہ وہ اسلام کا آ کے مذاق اڑائیں, ہاں یا نہیں؟ بے شک ایسا ہی ہے. اب دیکھیے ولیم میور نے ایک کتاب لکھی تھی, اس نے کہا تھا اگر مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے تو ان کے دل سے محبت رسول اور نکال دو. کمال بات ہوگی یا بھائی, بالکل جو پیغام غلط جاتا ہے ایسی بات سے اور لوگوں کو موقع ملتا ہے. ہمیں سنجیدگی کے ساتھ ایک ذمہ دار عالم ہونے کے ناطے مستند انداز میں اور بڑا محتاط موقع دینا چاہیے. کوئی بھی عالم ہو, وہ ممبر و محراب پہ بیٹھے یا کسی میڈیا پہ بیٹھے, اس کو وہی اصولی بات کرنی چاہیے جو قرآن سنت کی روشنی میں ہو. اگر اس سے غلطی ہو جائے تو برملا اسے اظہار کرنا چاہیے, یہ مجھ سے غلطی ہوئی, یہ مان لینا چاہیے. دیکھیں محراب و ممبر کی ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اوپر سنجیدہ لوگوں کو جگہ دی جانی چاہیے, اور سنجیدگی کے ساتھ, دین بہت سنجیدہ سبجیکٹ ہے, اس پہ سنجیدگی کے ساتھ بات کی جانی چاہیے. اب میری کی ہوئی بات میرے محراب و ممبر میں میرے سامنے بیٹھے ہوئے جمعے کے جو ناظرین ہیں, حاضرین ہیں, ان تک محدود نہیں رہتی, وہ دنیا میں کروڑوں لوگوں تک پہنچتی ہے, اور لوگ اس سے جہاں تقویت لیتے ہیں وہاں پر بہت سارے لوگ آپ کی اور میری کمزور بات کو جواز بنا کر دین کو بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ناصر مدنی جیسے لوگ, میں یہ نام لے کے کہہ رہا ہوں, مفتی مسعود جیسے لوگ, یہ بنیادی طور پہ سوشل میڈیا کے بنائے ہوئے جو مفتی صاحبان ہیں نا, یہ اسلام کی تذلیل کر کے, مذاق کر کے, شادیوں کا ذکر کر کے, لڑکیوں کا ذکر کر کے 8-8 سال کی شادیاں کر لیں, یہ صرف اپنی فالوشپ بنا رہے ہیں اور ہماری یوتھ ان کو فالو کر رہی ہے, اور اس سے نقصان اسلام کو ہو رہا ہے. اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے, انٹلیکٹ کو ہو رہا ہے, دو رائے نہیں ہے, اسلام کے نظریات کو ہو رہا ہے, دو رائے نہیں ہے, لیکن ہم فالو کر رہے ہیں. یہ میری اور آپ کی غلطی ہے کہ ہم مستند علماء کو سننے کی بجائے ان 2 نمبر تھکے ہوئے, ہارے ہوئے ان لوگوں کے پیچھے جا رہے ہیں جو کہ اس سوشل میڈیا کو استعمال کر کے پیسے کما رہے ہیں.